یہ کس حد تک خطرناک ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اس کا تذکرہ میں آپ سے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ریاکاری مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے ریاکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کسی ایسے کام کے بارے میں نہ بتاؤں جو مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے؟ اصحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، الشرک الخفی، وہ شرک خفی ہے۔ اور شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی سونی نماز پڑھے، آہستہ آہستہ ساری دعائیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ لوگ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، لوگ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، تو اس مقصد کے لیے وہ اپنی نماز کو لمبا کر دے، اپنا رکوع لمبا کر دے، اپنا سجدہ لمبا کر دے، اپنا قیام لمبا کر دے۔ تو یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی یہ صورت مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان کیا ہے؟ ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا اپنی عبادت میں، اپنے نیک عمل میں، آپ نے فرمایا کہ ریاکاری بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیے کے گھسنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث میں ہے، دو بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال و شرف کا لالچ دین کو برباد کرتا ہے، عزت و بزرگی کا لالچ کہ میری عزت کی جائے، مجھے بڑا جو ہے وہ کہا جائے، عزت و بزرگی اور جو ہے وہ شرف کا جو لالچ ہے، مال کا جو لالچ ہے، جتنا یہ دین کو برباد کرتا ہے، اتنا وہ دو بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ میں داخل ہو جائیں تو اتنا وہ اس کا نقصان نہیں کرتے ہیں۔ ریاکاری کا تیسرا نقصان، ریاکاری اعمال صالحہ کو برباد کر دیتی ہے۔ کس طرح؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کہ جیسے ایک اونچی چٹان کے اوپر مٹی ہو، چٹان ہو اس طرح، اوپر اس کے مٹی پڑی ہو تو بارش پڑنے سے وہ مٹی بھی دھل جائے، اس چٹان کے اوپر اب کچھ باقی نہیں رہا۔ ایسے ہی وہ بندہ جو نیک عمل میں جس میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، ایسے ہی اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ثواب میں سے، سارے کا سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ سورہ البقرہ میں یہاں تک فرما دیا، کیا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، کھجوروں کا اس کا ایک باغ ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے پاس انار کا باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، طرح طرح کے اس کے پھل اس میں لگے ہوئے ہوں، اور جب وہ آدمی باغ کا مالک بوڑھا ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، تو اچانک ایک تیز آندھی اور طوفان آئے اور سارے کا سارا اس کا باغ خراب کر دے، ساری اس کی محنت ضائع ہو جائے، تو کیا آپ یہ اس بات کو جو ہے وہ اچھا اور پسند کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے؟ بالکل لازمی بات ہے، کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ساری زندگی کی محنت، کسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس طرح ہوا میں اڑ جائے، جل جائے، راکھ ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں حکم دیا ہے، یہی ہمیں سبق دیا ہے کہ جب تم ریاکاری کرو گے، دکھاوا کرو گے، نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کرو گے، دکھاوے کے لیے کرو گے، تو ایسے ہی تمہاری ساری جمع پونجی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو لہذا جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ یہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ چوتھا نقصان کیا ہے ریاکاری اور دکھاوے کا؟ ریاکاری اور دکھاوا اس کو اللہ تعالی شرک قرار دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ شرک قرار دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک، میں شرک سے، تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری،
جس نے کوئی ایسا کام کیا اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے دیا، ترکتہ و شرکہ، میں اسے چھوڑ دوں گا اور جس کو اس نے شریک قرار دیا اس کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کہوں گا کہ جس کو میرے ساتھ تو نے شریک کیا تھا اس کا اجر و ثواب بھی جا کے اسی سے لے، اس کا صلہ اور بدلہ بھی جا کے اسی سے لے۔ تو یہ ریاکاری کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کو تو نے شریک قرار دیا تھا ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، اور یہ کیسے شریک ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک عبادت ہے، نیک عمل ہے، نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن جب ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے اس نیک عمل کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، میں اپنی نماز کا جو ہے وہ رکوع و سجود لمبا کر دوں، قیام لمبا کر دوں، یعنی میں اپنی پہلے سے زیادہ محتاط رویہ اپناتے ہوئے میں اپنی اس عبادت کو بڑا کر دوں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کروں، کوئی بھی نیک عمل، میں جھوٹ اس لیے نہ بولوں کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ بندہ بااصول ہے لوگوں سے کہلوانے کے لیے، یا میں جو ہے وہ دھوکہ اس لیے نہیں کرتا، امانت میں خیانت اس لیے نہیں کرتا، میں لوگوں سے فراڈ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں بااصول آدمی ہے، نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، یہ ایسا کام نہیں کرتا۔ جب یہ ذہن میں خیال آ جائے گا تو وہ بندہ جس کا ذہن میں جن کا خیال آیا ہے، جن کی وجہ سے وہ کام اس نے اپنے قیام کو بڑھا دیا، اس نے اپنے رکوع کو بڑھا دیا، اس نے اپنے سجدے کو بڑھا دیا، اس نے اپنے صدقہ و خیرات کو بڑھا دیا، اس نے جھوٹ بولنا ترک کر دیا، جن کی وجہ سے انہی کو ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو نے کام ان کے لیے کیا تھا، لہذا اس کا صلہ اور ثواب بھی ان کے لیے لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا شریک گردانتے ہیں کہ جو عبادت میں کسی اور کا تصور ذہن میں آ جائے اور اپنی عبادت کو لمبا کر دے کسی کی وجہ سے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شریک گرداننا ہے، تو اس کو شریک قرار دیا گیا ہے، شرک قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے آدمی کے بارے میں جس نے اس طرح کی عبادت کی ہوگی کہ جاؤ جا کے اس سے اس کا ثواب اور بدلہ لے لو۔ ریاکاری جو ہے دکھاوا، اب بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کتنا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن ہم اس طرف ہمارا دھیان اور توجہ نہیں ہوتا کیا یہ میرا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ لہٰذا یہ پانچواں نقصان ہے ریاکاری کا کہ ریاکاری کی وجہ سے ہمارے زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور آخرت میں عذاب کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہ ہمارے نیک اعمال الٹا ہمارے لیے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وبال جان بن جاتے ہیں، جن کو ہم نے نیک سمجھ کے کیا ہوتا ہے۔ چھٹا نقصان اس کا کیا ہے؟ ریاکاری جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع اللہ، جو شخص شہرت کے لیے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر کر دے گا۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی نیک عمل شہرت کے لیے کرے گا، شہرت کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، اپنا نام بورڈوں پہ لکھوانے کے لیے، لوگوں کو اپنا آپ جو ہے وہ منوانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے عیبوں کو ظاہر کر دے گا۔ وَمَن يُرَائِ اللَّهُ، جو کوئی دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ دکھاوے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ ساتواں نقصان، ریاکاری آخرت کے ثواب سے محروم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل منہم عمل الآخرہ للدنیا، جس نے کوئی بھی نیک عمل صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نیک عمل جس نے صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، جس نے کوئی نیک عمل اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھی اور آخرت کے حصول کے لیے بھی کیا، لیکن اس دنیا میں ریاکاری اور دکھاوا مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مطلوبہ مقصود ہے، اس کا آخرت میں حصہ ہے۔ لیکن جو صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ آٹھواں نقصان کیا ہے؟ آٹھواں نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس شخص کو جو کہ ریاکاری اور دکھاوے سے نیک عمل کرتے ہیں دشمن کے سامنے شکست دیتے ہیں۔ دشمن کے سامنے جو ہے وہ شکست و پسپائی اس کا لازمی جزو اور حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم،
کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس امت کی مدد کرتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے، لاچاروں کی وجہ سے، غریبوں مسکینوں کی وجہ سے، بدعوتہم دعاؤں کی وجہ سے، وصلاتہم نماز روزے کی وجہ سے، واخلاصہم اور اخلاص کی وجہ سے، خلوص نیت کی وجہ سے۔ اخلاص کا اگر مطلب سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیں کہ جس طرح یہ باڈی ہے، باڈی کے اندر روح ہوتی ہے، اگر روح سے کو اس جسم سے نکال دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، ایسے ہی اخلاص ہے۔ اخلاص کو اگر ہم نیک عمل سے نکال دیں گے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اس میت کی اس جو ہے وہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ایسے اس نیک عمل اور عبادت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ اس امت پر اگر خوف تھا تو وہ ریاکاری کا ہی خوف تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ اس امت پر اگر کسی چیز کا خوف ہے، اندیشہ ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ آپ سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوا، یعنی ایسا نیک عمل جس میں اخلاص نہیں ہے، ایسا نیک عمل، ایسی عبادت جس کی روح باقی نہیں رہی۔ اس چیز کا خدشہ محسوس کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی۔